السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر آپ کو ایک بریکنگ نیوز اب سے کچھ دیر میں دینے والا ہوں، اور کبوتر جو ہے وہ بڑی ایک اہم خبر لے کے تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس پہنچا ہے، اور آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ سے، وہاں سے خبریں لے کر آیا ہے۔ ویسے تو آج چھٹی کا دن ہے، عام طور پہ چھٹی کے دن جو ہے وہ کوئی ایسی مصروفیات نہیں ہوتی، سیاسی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ہمارا کبوتر جو ہے وہ چھٹی نہیں کرتا، وہ دن رات ایک کر کے کام کرتا ہے، عید والے دن بھی کام کرتا ہے، تو خبریں جو ہے وہ لاتا رہتا ہے۔ تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، خبر یہ ہے، میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اب شروع ہو گیا ہے حکومت کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس سے پہلے مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کر دیا تھا، وہ پہلے 5 رکنی تھی، پھر وہ 7 رکنی ہو گئی، لیکن حکومت اس وقت پہلے جو ہے کوئی زیادہ اس چیز کو سیریسلی نہیں لے رہی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف تو مطلب چڑھنا شروع ہو گئی تھی اس بات کے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ نے نہیں لینا تو پھر ہم وہ جو سول نافرمانی ہے پھر اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو ہم نے کال دی ہوئی ہے۔ تو الٹیمیٹلی پچھلے اتوار کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس کال کے بعد حکومت نے بھی جو ہے وہ کمیٹی کا اعلان کر دیا، اور کمیٹی نے پیر والے دن جو ہے وہ سب سے پہلے بیٹھ کے تو ملاقات کی پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی کے ساتھ، لیکن اس کے اندر تمام افراد جو ہے وہ موجود نہیں تھے، اور صرف اسد کیسر صاحب تھے، اور میرے غالباً 1-2 صاحب اور تھے، میرے خیال میں شاید صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے جہاں تک مجھے، اور ایک اور صاحب تھے۔ تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ جناب ہم چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہیں وہ پہلے ہم بنائیں گے اور وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو پہلے تو اس سے پہلے 2 ڈیمانڈ جو ہیں وہ سامنے آئی ہوئی تھی۔ ایک تو اس کے اندر یہ جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ تمام سیاسی قیدیوں کو جو ہے رہا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی اور 26 نومبر، ان 9 مئی آپ جانتے ہیں جو کچھ ہوا تھا، اور 26 نومبر یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو اس کی جو ہے وہ جوڈیشل تحقیقات جو ہیں وہ کی جائیں۔ اب جو میرے پاس خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ 4 مختلف ڈیمانڈز کم از کم جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے فائنل تقریباً کر لی ہیں، میں تقریباً کی گنجائش چھوڑ دیتا ہوں بیچ میں۔ اس میں سے ڈیمانڈ نمبر 1 جو ہے جو فائنلائز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہی ہے کہ تمام سیاسی قیدیوں کو بشمول عمران خان صاحب کے رہا کر دیا جائے، یہ ڈیمانڈ نمبر 1 ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ سب سے پہلے ہے، وہ تو بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا، دوسری جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ میں حیران ہو گیا جب مجھے کبوتر نے دوسری ڈیمانڈ جو ہے وہ بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس معاملے کی جو ویسے ہم کہہ رہے ہیں نا جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ کروائی جائے، تو اگر نہیں بھی ہوتی تو خیر ہے، اگر ڈیمانڈ نمبر 1 پوری ہو رہی ہے نا، یعنی کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی اگر وہ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم گڑے مردے جو ہے وہ نہیں اکھاڑنا چاہتے، آگے چلیں۔ تو بس آپ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان قیدیوں کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے۔ تو یہ ڈیمانڈ نمبر 2 جو ہے وہ اس کے اوپر جا رہا ہے۔ تیسری ڈیمانڈ وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس میں ہمارا مینڈیٹ جو ہے ہمیں واپس کیا جائے، یا اس میں ایک یا بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمیں 8 فروری کا مینڈیٹ جو ہے واپس کیا جائے، یا اگلے 1 سال کے اندر جو ہے وہ الیکشنز کروائے جائیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فائنل کر رہی ہے کہ اگلے 1 سال کے اندر یعنی کہ 2025 کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈیٹ فائنل کی جائے جس کے اندر جو ہے وہ الیکشنز منعقد کیے جائیں۔ ڈیمانڈ نمبر 4 جو چوتھی اور آخری ڈیمانڈ ابھی تک فائنل ہوئی ہے میری اطلاع کے مطابق، وہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اسے واپس لیا جائے، اور سینئر موسٹ جج یعنی کہ اس معاملے میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب انہیں چیف جسٹس کے عہدے کے اوپر بٹھایا جائے۔ تو یہ 4 ڈیمانڈ جو ہیں وہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر فائنل کر لی ہیں، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تقریباً فائنل ہے، لیکن ہم مزید کے اوپر بھی ابھی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ 4 بیسک جو ہیں اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے آلریڈی فائنلائز کر دیا ہے۔ اب اگر ان 4 ڈیمانڈز کو آپ اینالائز کریں تو ڈیمانڈ نمبر 1 سے اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جناب عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو جو ہے رہا کیا جائے، اگر حکومت یہ کرتی ہے، مجھے نہیں پتا ظاہری بات ہے حکومت یہ مانتی ہے یا نہیں مانتی، اگر حکومت یہ کرتی ہے
تو اس سارے معاملے میں حکومت کی کریڈیبلٹی کے اوپر پہلے ہی سوال ہے 8 فروری کے حوالے سے. اور اگر اس ڈیمانڈ کو وہ مان لیتی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ساڈا مکمکا ہو گیا یا ہم نے NRO دے دیا اور یہ سارے فارغ ہو گئے, تو پھر آٹومیٹکلی پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف جو ہے وہ پروف ہو جائے گا کہ جناب یہ تو سارے کے سارے سیاسی قیدی تھے اور ان کو تو آپ نے سیاسی معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ بیسکلی سزائیں دی ہوئی تھی یا ان کو اندر جیل میں بند کیا ہوا تھا, اگر آپ نے اسی طرح چھوڑ دیا جس طرح پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کر رہی ہے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک کیس جو ہے آلریڈی اس کا فیصلہ محفوظ ہے, وہ بھی ابھی سامنے آنا ہے. تو حکومت کے لیے جو ہے اسے ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے جو روڈ بلاکس ہیں, جو پرابلمز ہیں, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ آئیں گی. ڈیمانڈ نمبر 2 کہ جناب ٹھیک ہے اگر آپ ہماری ڈیمانڈ نمبر 1 اگر پوری کر دیتے ہیں تو جوڈیشل کمیشن وغیرہ ہم اس ڈائریکشن کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے, بے شک آپ اسے ختم کر دیں. آپ مطلب ہمیں 9 مئی وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اس کی طرف دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. 26 نومبر اس سے بھی ہم آگے چلنے کے لیے تیار ہیں, بس آپ ہماری پہلی ڈیمانڈ جو ہے اسے پوری کریں, آگے چلیے. اب یہ آپ کی مرضی ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اس معاملے کو جو ہے وہ لیتے کس طرح ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک سائڈ, اس کی پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ ہاں یار پاکستان تحریک انصاف بھی کہتی ہے مٹی پاؤ گے چلیے. آپ نے کیا گڑھے مردے اکھاڑنے ہیں کہ 9 مئی میں یہ ہوا تھا تو کون ذمہ دار تھا, تو CCTV فوٹیج لے کر آؤ, تو ہم نہیں تھے کوئی اور تھا. اور وہ دوسری سائڈ کہے گی نہیں ہم سزائیں دے کے رہیں گے ہر صورت جو ہے. تو انہوں نے کہا جی مٹی پاؤ آگے چلیے, آگے چلتے ہیں. لیکن اس کی دوسری سائڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ, وہ تمام کارکن, مثال کے طور پہ ابھی 25 ملزمان جو ہیں اس میں سے 25 کو مجرمان ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, ابھی باقی 60 ابھی بچے ہیں. تو ان کو جو اتنی دیر بند کر کے رکھا, ان کے حوالے سے مطلب کوئی کلیئرٹی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو صحیح بند کیا یا نہیں کیا. 25 کو جو آپ نے سزائیں دے دی ہیں تو وہ تو ڈکلیئر ہو گئے کہ وہ سزا یافتہ ہیں, انہوں نے جرم کیا ہے. تو نیگیٹو اس کی کانوٹیشن اگر آپ نے نکالنی ہے تو وہ یہ ہے کہ بغیر انکوائری کے مٹی پاؤ تو آگے چلیے. ایک یہ نیگیٹو اگر اس میں سے نکالنا ہے تو وہ یہ ہے. تیسری ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب 8 فروری کے الیکشنز جو ہیں وہ اس میں ہم سے مینڈیٹ ہمارا چھینا گیا ہے, اگلے 1 سال کے اندر جو ہے وہ الیکشنز کا اعلان کیا جائے. اب حکومت کے لیے پرابلم یہ ہے کہ حکومت اگر یہ الیکشنز کروانے کی کوشش کرتی ہے, اس ذہن میں رکھیے گا حکومت کو تقریباً 1 سال پورا ہونے والا ہے, ابھی آئندہ مطلب اگلے 3 مہینے میں تقریباً 1 سال جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. تو اگر ہم اس کو اگلے 1 سال کی ہی بات لیں کہ یہ جنوری کے اندر یہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں اور جنوری کے اندر اس کے بعد آپ 1 سال رکھتے ہیں, تو یعنی اس کا مطلب جنوری 2026, یہی مطلب ہو نا, 1 سال یہ ہو گیا. تو یعنی آپ اس حکومت کو چاہتے ہیں کہ یہ حکومت تقریباً 2.25 سال کام کرے, 2.25 سال کام کرے اور اس کے بعد الیکشنز کال کر دے. تو یہ ایک قسم کے مڈ ٹرم ہی بن جاتے ہیں اپروکسیمیٹلی, میرے خیال میں ایگزیکٹ تو نہیں بنتے لیکن تقریباً مڈ ٹرم ہی بن جاتے ہیں. تو کیا یہ حکومت مانے گی اس کام کے لیے؟ اور خاص طور پہ اس وقت جو حکومت کی پاپولیرٹی اور عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے, کیا اس صورت میں وہ مانے گی کہ اگر, اور پھر اگلے 1 سال کیا ہوگا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو عمران خان کو بھی چھوڑنا پڑے گا, تمام ملزمان کو بھی چھوڑنا پڑے گا, اور عمران خان صاحب جب چھوٹیں گے تو ظاہری بات ہے وہ چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے, پھر وہ اگلے 1 سال دے دھنادن دن, مطلب ادھر بھی چھتر تو ادھر بھی پریڈ, وہ ہر جگہ حکومت کے ساتھ وہ یہی کریں گے نا, ظاہری بات ہے بڑے بڑے جلسے کریں گے تو حکومت کی چھتر پریڈ جو ہے وہ شروع ہوگی. تو حکومت کیا اگلے 1 سال بیٹھ کے پھینٹی کھائے گی؟ اور ساری پھینٹی کھانے کے بعد سارا جب وہ مطلب جسے کہتے ہیں نا وہ کریا کر بیڑا غرق ہو جائے گا, ایک ایک نکڑ ایک ایک جگہ جو ہے وہ چیرا ہو جائے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا, تو اس کے بعد کہیں پاجی ہن الیکشن کرا لو. تو حکومت یہ چیز مانے گی؟ میرے ذہن میں صرف ایک سوال ہے یہ کہ کیا حکومت یہ مانے گی؟ اور اس کے بعد جو چوتھی ڈیمانڈ ہے کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم کو واپس لیا جائے اور منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ یہ کر دیا جائے. تو وہ اس میں بھی یہ پرابلم یہ ہے کہ مطلب 100 پیاز بھی کھانے ہیں تھے, چھتر بھی کھانے نہ, تو مطلب آپ نے تو اتنی برائی لی ہے اس ساری چیز کے پیچھے, 26ویں آئینی ترمیم کے پیچھے. مولانا نے آپ کو یوں کر کے اپنی انگلیوں کے اوپر نا یوں لٹرلی نچایا ہے, لٹرلی انہوں نے کہا چلو بیٹھ جاؤ, آپ بیٹھ گئے, جو کھڑے ہو جاؤ, یہ کھڑے ہو گئے. اچھا 2 گھنٹے کے بعد آنا, پھر وہ 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ وزیر آ رہے, مطلب انہوں نے تگری کا ناچ نچایا مولانا صاحب نے. وہ اس کام کے لیے نچایا تھا کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو واپس لے لیا جائے. تو ڈیمانڈ تو آپ جو مرضی کر سکتے ہیں نا, وہ بزنس کا نا ایک رول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اور گاہک سے جو مرضی مانگو. یہ ایک رول ہے کہ آپ خدا سے بھی جو مرضی مانگے
اور بزنس مین دکاندار جو ہوتا ہے وہ اپنے کسٹمر سے بھی جو مرضی مانگے, وہ اس پین کے 10 روپے بھی مانگ سکتا ہے, 100 روپے بھی مانگ سکتا ہے, جو مرضی مانگے. تو ڈیمانڈس تو آپ جو مرضی کریں, لیکن ابھی تک یہ جو 4 ڈیمانڈس جو پوری ہوئی ہیں اس میں مجھے چند روڈ بلاکس نظر آ رہے ہیں جو کمپلیٹ ہونا مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ آخر وہ کس طرح کمپلیٹ ہوں گے, انٹل انلیس کوئی گارنٹیز جو ہیں وہ بیچ میں انوالو نہ ہو.